میرے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے غلاموں، یہ ساریاں بہاراں محبوب خدا صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارک کے نال ہی وابستہ نے۔ یہ جہان کی رونقاں، یہ جہان کا مارز وجود وچ آنا، اور پھر اللہ تعالیٰ نے سانوں مال اولاد جیسی نعمت تو نوازنا، یہ زندگی سانو رب نے عطا فرمائی ہے، اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے ہی عطا فرمائی ہے۔ آقا کریم علیہ السلام کے غلاموں، اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب علیہ السلام کو بڑا ہی سونا بنایا ہے۔ اس بارے میں بارہا عرض کیتا آپ نے حسن کے متعلق، یعنی حضور کی ہر ادا بے مثل و بے مثال ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی چشمان مقدس، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھ مبارک، جس کے متعلق پیر مہر علی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ آپ نے فرمایا کہ مخمور اکھی ہن مد بھریاں، مخمور اکھی ہن مد بھریاں، سبحان اللہ ما اجمالا کا ما احسانا کا ما اکمالا کا، کتھے مہر علی کتھے تیری سنا، مشتاق اکھی کتھے جا لڑی۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب علیہ السلام اکھ مبارک بھی بڑی سونی عطا فرمائی سی۔ آپ دی اکھ مبارک کے متعلق یہ آتا ہے کہ بڑی ہی خوبصورت بغیر سرمے دے آپ صلی اللہ علیہ وسلم دی اکھ مبارک جڑی ہے نا، یہ سرمگی سی۔ سرما آپ نے نہیں بھی پایا ہوتا سی نا، تے انج لگتا سی کہ جس طریقے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سرما پایا ہوا ہے بغیر سرمے دے، بڑی حسین و جمیل۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم جدو کسی دے نال کلام کرتے سن نا، گل بات کرتے سن، یا عام حالات دے وچ بھی محبوب خدا صلی اللہ علیہ وسلم دی اکھ مبارک جہی ہے نا، یہ زمین کی طرف رہندی سی۔ آپ نظر جھکا کے رکھتے سن، نظر جھکا کے رکھتے سن۔ آپ نے یہ اپنی امت نو ایک طریقہ دسا ہے، تعلیم دیتی ہے آپ علیہ السلام نے۔ یعنی اج کل تو انج ہوتا ہے نا، جدو بندہ گل بات کرتا ہے کسی دے نال تے بار بار اس کے منہ بھی ویکھدا ہے، تاں بھی ویکھدا ہے، لیکن اللہ دے محبوب علیہ السلام آپ جدو کسی دے نال کلام فرماتے سن نا، گل بات کرتے سن، تے آپ علیہ السلام کی نظر زمین کی طرف جھکی رہتی سی۔ اور آپ علیہ السلام جدو گلی بازار کے بھی چلتے سن، تے آپ علیہ السلام اپنی نظروں جھکا کے چلتے سن۔ آپ نے اپنی امت کو ایک تعلیم دیتی ہے، طریقہ دسا ہے کہ میرے غلاموں جدو گلی بازار کے بھی چلو نا، تے نظر جھکا کے چلو، نظر دی حفاظت کرو، کیونکہ جدو بندہ نظر دی حفاظت کر لیتا ہے، اللہ دے حبیب علیہ السلام نے فرمایا کہ کافی سارے گناہوں سے بندہ بچ جاتا ہے۔ یعنی آپ علیہ السلام جدو گل بات فرماتے سن، تے انج آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی نظر کو جھکا کے رکھتے سن، زیادہ آپ آسمان کی طرف نظر نہیں اٹھاتے سن۔ تو حضور علیہ السلام کے غلاموں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم دیاں اکھاں مبارک بڑیاں موٹیاں، یعنی چہرے تے انج بڑیاں خوبصورت لگدیاں سن۔ جدو جڑا کوئی ویکھدا سی نا، آپ دے حسن و جمال دے وچ مزید محبوب خدا صلی اللہ علیہ وسلم نو ویکھ کے تے اپنا معافی ضمیر، اپنا جو کچھ حضور دے نال محبت عقیدت ہوندی سی، اس دا اظہار بیان فرما دیندا سی۔ تو اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب علیہ السلام نو جویں رب نے اے ظاہری بصارت بڑی خوبصورت تے اعلیٰ عطا فرمائی ہے، اسی طرح اللہ تبارک و تعالیٰ نے کملی والے نو اپنے محبوب نو بصیرت بھی بڑی سونی تے افضل تے اعلیٰ عطا فرمائی۔ اور ساری نظر جڑی ہے نا، ساری نظر دے واسطے، اکھ دے واسطے، نگاہ دے واسطے یہ ضروری ہے، سانو نظر آن دے واسطے کہ چیز ساڈیاں اکھاں دے ضرور سامنے ہوے، چیز ساڈی اکھ دے سامنے ہوے۔ اکھ دے اگر سامنے نہیں تے چیز نظر آندی نہیں۔ اور اس گل دے اوتے جتنے بھی فلاسفہ نے یا جناب والا اج دے سائنسدان نے، بڑے بڑے جناب والا تحقیقاں کرن والے لوگ ساری دنیا کے اندر موجود نے، اس گل دے اوتے اتفاق ہے کہ چیز نظر ادو آندی ہے جدو بندے دیاں اکھاں دے سامنے ہوئے۔
اور چیز پھر نظر بھی آتی ہوئے چیز دا جڑا ہے نا وجود ہونا بھی ضروری ہے، اکھاں دے سامنے ہوئے، لیکن اج تک یہ کسی بھی نہیں بیان کیتا کہ جی چیز پیچھے بھی ہوئے نا تو بندہ اس کو ویکھ لیتا ہے، لیکن یہ صرف اور صرف اللہ تبارک و تعالیٰ نے کملی والے کو نگاہ عطا فرمائی ہے۔ آپ علیہ السلام فرماتے ہیں کہ میرے غلاموں، حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ فرماتی ہیں کہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میرے غلاموں تسی کی سمجھتے ہو، بخاری شریف کی حدیث پاک آپ نے فرمایا تسی کی سمجھتے ہو کہ میں صرف تانوں اگے نو دیکھنا؟ آپ نے فرمایا نہیں، آپ نے فرمایا کہ جس طرح میں محمد اگے نو دیکھنا، آپ نے فرمایا اسی طرح ہی میں محمد پیچھے نو بھی دیکھتا رہنا، میں پیچھے نو بولو دیکھتا رہنا۔ آپ نے فرمایا کہ تسی میرے پیچھے کھڑے ہوتے ہو نا، آپ نے فرمایا کہ رکوع بھی صحیح کیتا کرو، رکوع بھی صحیح کیتا کرو۔ آپ نے فرمایا کہ میں تھوڑے رکوع بھی دیکھنا، توجہ کرنا۔ آج دنیا کے اندر خواہ کوئی مولوی ہوئے، علامہ ہوئے، پروفیسر ہوئے، مفسر ہوئے، جو مرضی ہوئے، جدو جناب والا جتنا مرضی ہی کیوں نہ پڑھا لکھا ہوئے، اس کو کان کے پیچھے کا پتہ نہیں ہوتا، لیکن اللہ کے حبیب فرما دیں جدو تسی میرے پیچھے کھڑے ہوتے ہو، آپ نے فرمایا کہ میں تھوڑے رکوع بھی دیکھنا، اور صرف یہ بھی نہیں کہ جڑا آپ نے پیچھے کھڑا ہوئے اس کا آپ رکوع دیکھتے ہیں، آپ فرما دیں کہ جڑا میرا امتی سب تو آخر پچھلی صف دے وچ بھی کھڑا ہوئے، آپ فرما دیں کہ میں محمد اس کا رکوع بھی دیکھنا، اور آپ نے فرمایا کہ میں محمد تھوڑے دلاں دی کیفیت کو بھی جاننا، خشوع بھی کی خشوع، رکوعکم خشوعکم حدیث پاک کے الفاظ ہیں۔ آپ نے فرمایا میں تھوڑے رکوع بھی دیکھنا، میں تھوڑی دلی کیفیت بھی دیکھنا۔ اے رکوع ہے ظاہری طور پہ دیکھنا، لیکن خشوع جڑا خشوع دل کے اندر چھپی ہوئی گل، دلی کیفیت پتہ یہ چلتا ہے کہ محبوب خدا صلی اللہ علیہ وسلم کو رب نے ایہو جئی بصارت عطا فرمائی ہے۔ اللہ کے محبوب علیہ السلام فرماتے ہیں کہ تھوڑے رکوع بھی میرے کو چھپ کے نہیں رہے، آپ فرماتے ہیں کہ میں محمد کو تھوڑے خشوع بھی چھپ کے نہیں رہے۔ محبت کا سبحان اللہ، آپ فرماتے ہیں میں تھانوں دیکھتا رہنا۔ تو حضور علیہ السلام